اے میرے رب دی زمین ہے وہ گو اس چیز دا اقرار کرو اے میرے رب دی زمین ہے او دی چاہت پوری ہوئے گی اسی او دے بندے ہاں او دی چاہت پوری ہوئے گی اے سارا نظام رب العالمین دی چاہت دے مطابق گزرے گا ایمیں تکبر نہ کیتا کر ایمیں انا دے اندر نہ ڈبا کر ایمیں اپنے فغاس فیریاں نہ گیڑیاں کر میں انج کر دیتا میری اے صلاحیت ہے میں انج کر دے وگا ایمیں گپا نہ ماریاں کر تیری تے میری کوئی حیثیت نہیں کھامے ساڑھا تے مرضیاں آپ دی کریں ساڑھی مرضی نہ زندگی گزار ساڑھی مرضی ہے کہ فجر ٹائم مسجد دے اندر آت تینو آنا پائے گا تیری مرضی نہیں تیرا دل کردہ نہیں آنا تے نہیں ہو سکتا ساڑھی مرضی ہے کہ 5 وقت ساڑھے سامنے سر نو جھکات تینو جھکانا پائے گا تیری مرضی کوئی نہیں دنیا تے کیونکہ سارا نظام اسی خود رب نے بنایا ہے اور ہمیں چنگا گے جی میں ساری مرضی ہوئے گی ساری چاہت ہوئے گی تمام قسم دیا حمدہ سنامہ کبریائی بڑھائی شہنشائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام سید الانبیاء امام مصطفیٰ امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی احباب گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دا نظام بنایا اور ساری دنیا نو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت دے مطابق بنایا آج سارے معاشرے دے اندر پریشانی تکلیف غم مصیبت یعنی کہ ہر پریشانی دے پیچھے ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی اپنی منمانا چاہنے ہیں اپنی مرضی کرنا چاہنے ہیں رب دی چاہت تے راضی کوئی نہیں فکر یہ ہے سوچ یہ ہے کہ میں جی میں چاہنا میں جی میں کہنا میری جو سوچ ہے اومے ہو جائے اللہ نے قرآن دے اندر نبیوں دے واقعات ذکر کر کے ایک بات سانو سمجھائی ہے کہ میرے بندے ہو میں رب ہاں تسی میرے بندے ہو اے بات دوانو سمجھنی چاہیے رب وہ ہے جو چاہے گا وہ کرے گا کیونکہ وہ رب ہے وہ مالک ہے وہ بادشاہ ہے وہ خالق ہے وہ داتا ہے اسی بندے ہاں اسی کمزور ہاں اسی عاجز ہاں اسی ناقص ہاں اسی بہت زیادہ کمزور ہاں ساری چاہت پوری نہیں ہوئے گی اے سانو بات سمجھنی چاہیے اسے دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ایک واقعہ ذکر کیتا او دے پیچھے ایک بات سمجھائی کہ میرے بندے ہو دوالے تو زیادہ نیک دوالے تو زیادہ عبادت گزار دوالے تو زیادہ طاقتور مخلوق سی جنہ دا نام فرشتے ملائکہ کیا جاندہ ہے اونا دی چاہت ایسی کہ انسان نو پیدا نہ کیتا جائے لیکن میں رب دی چاہت سی کہ میں دنیا دا نظام بنانا ہے میں قائم کیتا اے سمجھان واسطے اللہ نے ذکر کیتا کہ میں رب ہاں میں جو چاہاں گا وہ کراں گا تسی انسان ہو تسی کمزور ہو پوری دنیا دا نظام دارے سامنے ہے کوئی کم داری چاہت دے مطابق نہیں ہو سکتا تسی دنیا تے آئے داری چاہت نہیں تسی دنیا تو جدو جانا ہے داری چاہت نہیں کسے دا ذکر نہیں کرتا دنیا تو جان واسطے ہر بندہ کہندا ہے کہ میں صحت مند ہوں بیماری آ جاوے یہ بندے دی چاہت کوئی نہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساری زندگی آسانی نہ گزرے لیکن مشکلات زندگی دا حصہ نے یہ بندے دی چاہت کوئی نہیں یہی میں تمہارے سامنے ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت لنگ بعد دا انداز تے بعد دا آغاز کریے فرمایا مکے وچ ایک سونا آیا
رب دی بونگی بونگدا جیڑا بھی او دے نال لگ جاوے او کدی نہیں ڈونگدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بونگی بونگدا جیڑا بھی او دے نال لگ جاوے او کدی نہیں ڈونگدا او کدی نہیں ڈونگدا اس دے رتبے سب تو نرانگے او نہیں ویندا گورے کانگے اس دے رتبے سب تو نرانگے او نہیں ویندا گورے کانگے رنگاں دے تکڑی اندر او نہیں دیوانے تونگدا جیڑا بھی او دے نال لگ جاوے او کدی نہیں ڈونگدا او کدی نہیں ڈونگدا انگا تانگا دے پاک پیغمبر جناب محمد ہن پڑھو سنگ گاہو انگیہی و آنگیہی و سنگم انگا تانگا نے قرآن مجید اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب تیرے رب نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا انی جائع فی الارض خلیفہ بے شک میں زمین تے بنانا چاہنا خلیفہ میں بندیاں نو پیدا کرنا چاہنا میں زمین تے انسان نو پیدا کرنا چاہنا اے میرے فرشتیاں دی مخلوق تسی اپنی رائے پیش کرو نا دعالی رائے کیا ہے تے فرشتے جواب دیں لگے اتجعل فیہا اللہ سونیا تو انج دی مخلوق پیدا کرنا چاہنا ہے من یفسد فیہا جڑی زمین تے فساد کرے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء تے انج دی مخلوق پیدا کرنا چاہنا ہے جڑی زمین تے خون خرابہ کرے یعنی قتل و غارت کرے زمین تے جھگڑا کرے زمین تے فساد کرے زمین تے جا کے لڑائیاں کرے زمین تے جا کے ایک دوسرے دا حق کھامل اللہ سونیا انج دی مخلوق پیدا نہ کر کیا کیوں اس واسطے کیا ساڑھے تو پہنگے جنات موجود سن آپس دے اندر جگڑ دے آپس دے اندر لڑائیاں کر دے قتل و غارت کر دے اس وجہ تو کیا اللہ جنات بھی ایتھے لڑائیاں کر دے سن فساد کر دے نے اللہ سونیا انسان نو پیدا کرے گا اے بھی فساد کرنگے اے بھی لڑائیاں کرنگے اے بھی خون ریزہ کرنگے اے بھی قتل و غارت کرنگے اللہ سونیا تو پیدا کیوں کرنا چاہنا ہے اگر پیدا اپنی عبادت واسطے کرنا چاہنا ہے تو تیری عبادت واسطے نحن نسبح بحمدک ونقدسک تیری عبادت کرن واسطے اسی فرشتیاں دی جماعت موجود ہاں تیری عبادت کرن واسطے اسی تیری مخلوق موجود ہاں سجدہ تیرے سامنے کر دیا رکوع تیرے سامنے کر دیا ساری عبادت کی میں جدوں تو سانو پیدا کیتا ہے اج تک اسی تیری عبادت کیتی جا رہے ہیں جدوں تو پیدا ہویا اج تک تیری ہی عبادت کیتی جا رہے ہیں اللہ سونیا ساری اسی تیری عبادت واسطے نحن نسبح بحمدک ونقدسک میرے پیغمبر نے فرمایا
فرشتے انگاں دی عبادت کنی کر دینے جدوں تو پیدا ہوئے نے اج تک رب دی عبادت کیتی جا رہے نے کچھ فرشتے سجدے دے اندر کچھ رکوع دے اندر کچھ قیام دے اندر صرف انہاں دا کم اے ہے کہ انہاں نے اپنے رب دی عبادت کرنی ہے انہاں دا کم اے ہے کہ انہاں نے انگاں دی تسبیح بیان کرنی ہے کھانے دا بھی وقفہ کوئی نہیں سفر دا بھی وقفہ کوئی نہیں نیند دا بھی وقفہ کوئی نہیں اپنی مصروفیت دا بھی وقفہ کوئی نہیں صرف انگاں دی عبادت کی جا رہے نے اے مخلوق کے فرشتیاں دی صرف انگاں دی عبادت کر دینے تے انگاں نو کی کہندے نے اتا جانگو فیہا انسان نو نہ بنا انسان نو پیدا نہ کرے زمین تے گھڑائی کرے گا تے سارے مل کے دسوں انگاں تانگاں نے فرشتیاں دی بات نو مننا نہیں مننا کیوں نہیں مننا تینوں تے میں نو سمجھان واسطے ہو میرے بندے ہو میں فرشتیاں دی بات نو نہیں ماندا کتنے نیک اور ساغے نے آج ایسی تھوڑی جی عبادت کرن لگ جائیے نا 5 وقت مسجد چاہن لگ جائیے سانو دکھ کوئی پہنچ جائے سانو کوئی پریشانی پہنچ جائے تو اسی کہنے یار نمازاں بھی پڑھ دیا تاں بھی سانو پریشانیاں نے او میرا بھائی میرے انگاں دے سامنے او مخلوق کھڑی ہے جنہیں ساری زندگی انگاں دی عبادت کی تھی انگاں تاں نام منن تے آوے تے فرشتیاں دی بھی بات نو مندا نہیں تے میرا رب منن تے آ جاوے میرا رب منن تے آ جاوے آؤ سورۃ النبأ اٹھاؤ او دے تفسیر پڑھو بنی اسرائیل کی روایت ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام دی قوم آئیے آپ کو اے انگاں دے نبی جی دعا کرو بارش آ جائے پورے علاقے دے اندر قید سانگی پہ گئی ہے دعا کرو انگاں رحمت دے بارش اتار رہے سیدنا سلیمان کہندے نے اپنی قوم وانگیاں نو اتوار وانگے دن فغام میدان دے اندر آ جایا جے آپا سارے مل کے انگاں تو دعا کرانگے آپا بارش دی دعا کرانگے رب العالمین بارش عطا فرما دیں گے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تے آپ دی قوم جا رہے نے میدان دے اندر داخل ہوئے نے میدان دے اندر داخل ہوئے نے آپ نے اپنی قوم واگیاں نو روک دیتا فرمایا او میری قوم دے گو واپس چنگے جاؤ انگا بارش عطا فرما دے گا تے قوم واگے کہن لگے اے انگا دے نبی اجے تے دعا بھی نہیں کی تھی اجے دعا نہیں کی تھی بارش کی میں آئے گی سانو تسی اکٹھا کیتا ہے کہ انگا تو دعا کرام گے گڑ گراما گے اپنے گناہ دی مغفرت منگواما گے معافی منگا گے انگا بارش عطا فرمائے گا تے سیدنا سلیمان کہن لگے او میری قوم دے گو میں انہاں اکھاں نال ویکھا ہے ایک مخلوق کے انگاں دی جدا نام کیڑی ہے سب تو چھوٹی مخلوق جنوں اسی ویکھ سکدے ہاں آسمان وانگ ہاتھ اٹھائے کھڑی ہے تے دعا کر رہی ہے اللہ بارش عطا فرما دے میرے نکے نکے بچے پیاسے مر رہے نے انگاں نے بارش عطا فرما دینی ہے میرا رب منن تے آئے ایک کیڑی دی بات نو منن دے نا منن تے آئے فرشتیاں دی بات نو نہیں مندا تینو تے میں نو سمجھ کی آئے میرا رب منن تے آوے گناہگاراں دی بات نو منن دے نا منن تے آوے نیک لوکاں دی بات نو بھی نہیں مندا کیونکہ او ساڈا رب ہے اسی او دے بندیاں میرا رب منن تے آوے تا نکی جی مخلوق ایک کیڑی دی بات تو مان لیندا ہے نا منن تے آوے تے بڑے بڑیاں دی نہیں ماندا آؤ نا انگا دا قرآن سننا ایک انگا نے ہور نبی دا ذکر فرمایا ہے اس نبی دا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام اے کون نبی نے اے او نبی نے گو جنہاں نے 950 سال انگا دی توحید بیان کی تھی اے کون نبی نے گو اے او نبی نے جنہاں نے سیدنا نوح علیہ السلام جنہاں نے 950 سال انگا دا تعارف کروایا ہے
لوگاں نو توحید سنائیے لوگاں تک دین دا پیغام پہنچایا ہے 1 سال نہیں 10 سال نہیں 100 سال نہیں بلکہ 950 سال انگا دی توحید سنان وانگا نبی ہے ایک وقت آ گیا انگا نے قرآن اندر فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي انگا تانگا فرمان دینے قرآن مجید اندر سیدنا نوح علیہ السلام نو سا وقت آیا حکم دے دیتا اے نوح ایک کشتی تیار کرو اے دے اندر اپنے منہ ناگے نو بٹھا گو جنہ نے دوڑے تے ایمان گئے آئے نے جڑے لوگ مومن بن گئے نے انہاں نو کشتی دے اندر سوار کرو ساڑا عذاب آن وانگا ہے گناہگاراں نو ساڑا عذاب پہنچے گا نافرماناں نو ساڑا عذاب پہنچے گا جڑے لوگ ساڑے تے ایمان نہیں رکھ دے انہاں نو ساڑا عذاب پہنچے گا تے سیدنا نوح نے کشتی تیار کرنی شروع کی تھی کافر مذاق اڑان دے نے او دے اندر سیدنا نوح دا بیٹا ہے جنہا نام کنان ہے وہ بھی مذاق اڑان دا ہے ابا کیوں تیار کرنے ہیں ایڈی وڈی کشتی ہے ابا جی کہندے نے اسمان تو بھی بارش آئے گی زمین بھی پانی اگے گا اے میرے بیٹے انگا دا حکم آیا ہے کشتی تیار کر رہے ہیں تے بیٹا بھی مذاق اڑا رہے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی آسمان تو عذاب شروع ہو گیا ہے آسمان تو پانی بارش برس رہی ہے زمین پانی اگن رہی ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام دی کشتی تیرنا شروع ہو گئی ہے تو سیدنا نوح اپنے بیٹے نو کہنے نے او میرے بیٹے کنان آج تک تو میری بات نہیں مننی میرا کلمہ نہیں پڑھا توحید تے ایمان ہے کہ نہیں آیا انگا دید وحدانیت دا اقرار نہیں کیتا آج میں باپ ہاں میں باپ دی چاہتے ہے کہ تو میرا بیٹا ہے رب دا عذاب آ گیا ہے آج سواری دے اندر داخل ہو جا آج سواری دے اندر آ جا اپنے آپ نو رب دے عذاب تو بچا گئے تے بیٹا کہندہ ہے اے میرے ابا جان میں اے جڑی پہاڑ کھڑے نے اچھے اچھے پہاڑ کھڑے نے دوڑی کشتی تو بھی اچھے نے میں انہ تے سوار ہو جاواں گا میں انہ دے اتے چڑھ جاواں گا دوڑی کشتی دے اندر سوار نہیں ہونا سیدنا نوح اپنے بیٹے دے سامنے بار بار کہندے نے میرے بیٹے کشتی دے اندر سوار ہو جا بیٹا سوار نہیں ہو رہا انگا فرمان دے نے سیدنا نوح علیہ السلام دی چاہتے ہے بیٹا پانی دے عذاب تو بچ جائے میں رب دی چاہتے ہے جڑا بندہ ساڑی توحید تے ایمان نہیں ہے کہ آیا جڑا بندہ ساڑے نبی تے ایمان نہیں ہے کہ آیا اسی انہوں غرق کر لے اگر بڑی ہستی دا بھی ہے نوح دا بیٹا بھی ہے سیدنا نوح دا مقام کیے 950 سال تبلیغ کیتی ہے آپ دا بیٹا سامنے پانی دے اندر غرق ہو رہے ہے آپ آسمان وانگ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے اللہ میرا بیٹا پانی دے اندر غرق ہو رہے ہے اسے نو تا بچا گئے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي انگا تیرا وعدہ سی میں تیرے اہم نو تے تیرے خاندان نو بچاواں گا میرا بیٹا پانی دے اندر غرق ہو رہا ہے تے انگا قرآن اندر فرمان دے نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک اے نوح یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کہنا کی چاندہ ہے انگا جیڑا بیٹا ماں باپ دا نا فرمان ہوئے انج سمجھو کہ باپ دے نطفے چو پیدا بھی نہیں ہویا ماں باپ دا نا فرمان بندہ انگا نو نہیں چاہیدہ جڑا انگا دی توحید نو نہ مندہ ہوئے او بندہ رب نو نہیں چاہیدہ جڑا بندہ نبیت ایمان نہ گئے کہ آندہ ہوئے او بندہ بھی رب نو نہیں چاہیدہ باپ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے انگا نے حکم دیتا ہے اے نوح اگر ایک بار ہول تسی دعا کی تھی تے دعا دے تو نبوت دا تاج واپس گیا جائے گا ایک دفعہ اسی دعا دے بیٹے نو نہیں بچانا پانی دے اندر غرق ہو رہا ہے تے باپ دی چاہت کیے میرا بیٹا بچ جائے رب دی چاہت کیے سارے اسی غرق کرنا ہے کین دی چاہت پوری ہوئی ہے
رب دی تیری میری چاہت دی کوئی اہمیت ہو سکتی؟ ایتھے اسی گھڑتے پھرتے میں انج کیتا تو کیوں نہیں ہویا؟ میں کر گیا سی آکم ساغن وی آئی پی بنانا تو کیوں نہیں بڑا؟ میں بھائی کو رشتہ منگا تو میں نے کیوں نہیں ملا؟ ساری لڑائیاں کی نے میں دے اندر وہ میرا رب کہنا چاہتا ہے میرے بندے تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہ۔ میں رب دی چاہت میں رب نے جو لکھا ہے، میں رب نے دوالے نصیب دے اندر جو لکھا ہے، تیری چاہت دی اہمیت نہیں۔ میں رب دا آسمان میری چاہت پوری ہوئے گی، میں رب دا تو بندہ میری چاہت پوری ہوئے گی، میں رب دی زمین میری چاہت پوری ہوئے گی، میں رب دیا ساری نعمتاں تو کھا رہے ہیں تے چاہت بھی کیندی پوری ہوئے گی میں رب دی۔ ایک آدھی کھامے ساڑھا تے مرضیاں آپ دی کرے، ساری مرضی نہ زندگی گزار، ساری مرضی ہے کہ فجر ٹائم مسجد دے اندر آتے تینوں آنا پائے گا، تیری مرضی نہیں، تیرا دل کردہ نہیں آنا تو نہیں ہو سکتا۔ ساری مرضی ہے کہ 5 وقت سارے سامنے سر نو جھکاتے تینوں جھکانا پائے گا، تیری مرضی کوئی نہیں دنیا تے، کیونکہ سارا نظام اسی خود رب نے بنایا ہے اور میں چنگاواں گے جی میں ساری مرضی ہوئے گی، ساری چاہت ہوئے گی۔ اسی چاہواں گے تینوں بیمار کر دے گے تو بیمار رہے گا، اسی چاہواں گے تینوں شفا دے گے تینوں شفا ملے گی، اسی چاہواں گے تینوں کامیاب کرنا تو کامیاب ہوئے گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے، مقام دینا چاہے، جنہوں اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہے، ساری دنیا میں کیوں نہ رسوا کر سکتی نہیں۔ جنہوں چاہت رب دی ہے کہ اسی انہوں تاج مانگتے بٹھانا ہے تو انہوں کوئی زگین کر سکتا نہیں۔ جنہوں میرے رب دی چاہت ہے میں اس بندے نو رزق دیواں گا، گھر دیواں گا، بیٹے دیواں گا، بیٹیاں دیواں گا، تو میں رب دی چاہت پوری ہوئے گی، تیری چاہت پوری ہو سکتی نہیں۔ تو جو مرضیہ چاہ، تیرا من جو مرضیہ کرے، لیکن میرے رب دا فیصلہ ہوئے گا۔ ایتے سیدنا نوح دا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں من رہا، سیدنا نوح دی بات نو نہیں من رہا۔ آؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں دونوں دسنا چاہنا کہ میرا رب اتنا بڑا ہے، وہ کسے دا کانا، کسے دا محتاج، کسے دی انہوں پرواہ نہیں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم آئی دعا کرو اللہ بارش عطا فرما دے۔ دن مقرر ہویا، میدان دے اندر چلے گئے، دعا کر رہے نے، بنی اسرائیلی روایت ہے، دعا کر دینے اللہ بارش عطا فرما دے۔ اللہ کہندہ اے میرا موسیٰ بارش نہیں آنی، تیری قوم دے اندر ایک گناہگار بندہ کھڑا ہے، ایک نافرمان بندہ کھڑا ہے، وہ ساری توحید تے ایمان نہیں رکھ دا، جدوں تک وہ تیری قوم دے اندر میدان دے اندر کھڑا رہے گا اساں بارش عطا نہیں فرمانے، انہوں نکام دیتا جائے۔ سیدنا موسیٰ نو اللہ نے کیا اس بندے نو میدان ہی چکٹو، تو سیدنا موسیٰ نے اعلان کیتا کہ دوارے پوری مجلس دے اندر ایک بندہ انجد ہے جنہیں ساری زندگی اللہ دی بغاوت کیتی ہے، نافرمانی کیتی ہے، رب دا باغی ہے، وہ اگر میدان چو نکل جاوے تے اللہ بارش عطا فرما دے گا، آسمان تو بارش آ جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا تے جڑے بندے نافرمان سی، جڑا کدے بھی اللہ دے گھر نہیں آیا، جنہیں کدے بھی رب نو نہیں منایا، جنہیں کدے بھی رب دے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، جنہیں کدے بھی رب دے سامنے سجدہ نہیں کیتا، دن دے اندر کہندے اللہ آج میں میدان ہی چو نکلا نا، سارے لوگ میدان ہی کھڑے نے، ایک میں گناہگار میدان ہی چو گیا، سارے لوگ دیکھیں گے کہ بدبخت بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے۔ اللہ میری عزت دا سوال ہے، میں مندہ میں گناہگار ہاں، میں نافرمانیاں کیتیاں نے، لیکن آج تو بعد نہیں کروں گا، میں نے معاف فرما دے۔ اللہ نے بارش عطا فرما دیتی، سیدنا موسیٰ کہنے لگے تے قوم والے کہنے لگے اے موسیٰ تو اعلان کیتا ہے ایک بندہ میدان ہی چو جائے گا تے بارش آئے گی، میدان ہی چو نکلا کوئی نہیں، بارش آ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ نے کہا اللہ میدان ہی چو بندہ نہیں گیا، بارش کی میں آ گئی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ نو اللہ نے جواب دیتا اے موسیٰ
ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੂਸਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁल्लाह भी है, मूसा ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਨੂਹ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ परवरदिगार है, वो देन वाला है, वो दाता है, वो राज़िक है, वो मांगिक है, वो खालिक है, वो मुश्किल कुशा है, वो ही अता करन वाला है, ओदी दुनिया है, ओदा निज़ाम है। वो जिन्हों चाहे इज्जत अता फरमा देवे, वो जिन्हों चाहे कैद दे अंदर रखवा देवे, वो जिन्हों चाहे रुसवा कर देवे, वो जिन्हों चाहे मकाम अता फरमा देवे, वो चाहे ता गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे क्या से क्या कर दे। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे क्या से क्या कर दे। कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ। मेरे रब दी शान क्या है? कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ। कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे क्या से क्या कर दे। जिसे पकड़ ले तू उसे छुड़वा सकता नहीं कोई। किसे दी इतनी किथे जुर्रत है? सारिया गप्पा ने। जिसे पकड़ ले तू उसे छुड़वा सकता नहीं कोई। उसे कौन पकड़े जिसको तू रिहा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे क्या से क्या कर दे। ए मेरे रब दी ज़मीन है, वो गो इस चीज़ दा इकरार करो। ए मेरे रब दी ज़मीन है, ओदी चाहत पूरी होएगी। असी ओदे बंदे आ, ओदी चाहत पूरी होएगी। ए सारा निज़ाम रब्बुल आलमीन दी चाहत दे मुताबिक गुजरेगा। इमें तकब्बुर ना किता कर, इमें अना दे अंदर ना डुबा कर, इमें अपने फगास फिरियां ना गेड़ियां कर। मैं इंज कर दिता, मेरी ए सलाहियत है, मैं इंज कर देवांगा। इमें गप्पा ना मारियां कर, तेरी ते मेरी कोई हैसियत नहीं, तेरी ते मेरी ए औकात है। असी तक गर्मी दे अंदर अपना पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरी ते मेरी ए औकात है। सर्दी दे अंदर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरी ते मेरी ए औकात है। असी इतने बेबस हाँ,
طبیعت خراب ہو جائے اپنی غتاں تے ٹر نہیں سکدے تو تے میں اتنے باساں اگر ہاتھ ٹوٹ جائے جوڑ نہیں سکدے تو تے میں اتنے بے باساں اسی اپنی مرضی نال دنیا تے نہیں سکدے اب جا اپنی مرضی نال دنیا تے نہیں سکدے اسی اتنے بے باساں سانو بیٹے اپنی مرضی نال نہیں مل سکدے اسی تے اتنے بے باساں سانو بیٹی اپنی مرضی نال نہیں مل سکدیاں اسی تے اتنے بے باساں رزق سانو اپنی مرضی دا نہیں مل سکدا اسی تے اتنے کمزور تے عاجز تے ناقصاں کہ ساری مرضی دے مطابق ایک دن بھی نہیں گزر سکدا اس سارا تکبر تے انا ہے جڑی اسی موقع تے فٹ کرنا چاہنے ہیں یہ تکبر ہی ہے غرور ہی ہے باقی ساری مرضی کوئی نہیں ہے گی اسی اپنی مرضی نال چار پئی تو اٹھ نہیں سکدے تے ساری گنگا سنو نا اسی کہنے ہیں کہ جی پوری دنیا دا نظام سارے ہاتھ چے ساڑھے تو بڑا کوئی ہے کوئی نہ اے میں فرعون بڑے ہو یا باقی سالے پنگے کچھ نہیں آئے گا بڑے ہی کمزور انگا تانگا نے اتنا خوگے کہ انسان ضعیفہ اتنا کمزور بنایا کہ انسان کوئی چیز ہی برداشت نہیں کر سکتا اکھ دے اندر تھوڑا جے ایک ریت دا ذرہ اے بندہ برداشت نہیں کر سکتا تے کم ویکھو ایک اندر سارا کچھ ہی میں کیتی جا رہے او میرے بھائیو او میرے دوستو اپنے آپ دی اصلاح کریے اور اگر اسی ایکو چیز اپنے ذہن اور دماغ کے اندر گئے کہ آ جائیے نا کہ اللہ جو بھی کر رہے ہیں دکھ آیا تکلیف آئیے کسی دی وفات ہو گئی بلکہ ایسی کہنے ہیں کوئی نوجوان فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو گیا اولاد کو دوسرے دن بیٹھے ہونے ہیں چار پئی تے یا پھوڑی آ کے بیٹھے ہونے ہیں آ کے آن باگا کی کہندا ہے اللہ دی مرضی کہندا ہے نا ذرا بونگو تا سینا وہ کی کہندا ہے اگو اسی کی کہنے ہیں منی بیٹھے ہیں کہنے ہیں نا جی میں اسی ایتھے اپنے آپ نو کمزور کہنے ہیں نا کہ اللہ اسی منی بیٹھے ہیں ہر دکھ تے ہر تکلیف دے اندر اسی کہیے کہ اللہ اسی منی بیٹھے ہر جگہ تے کیا کرو منی بیٹھے ہیں اپنے آپ نو نہیں اگر کامیابی مل جائے عزت مل جائے مقام مل جائے پھر بھی یہ نہ کیا کرے میں چیزاں نہیں کیا کرو ایک دی چاہتے اس رب دی چاہتے وما تشاؤون الا ان یشاء او دی چاہتے میری تیری کی حیثیت ہے او نہ ایک ہو رنگا دے نبی نے جنہ دا نام سیدنا ابراہیم نے مختصر اے 5 نبی اولو اعظم پیغمبر گزرے نے تسی میری گفتگو سنی نہیں 5 نبی گزرے نے اولو اعظم جنہاں نو ساری کائنات دے اندر زیادہ فضیلت عظمت شان مقام بلندی حاصل ہے انہیں جو سب تو پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی چاہت سی کہ میرا چچا ابو طالب کی ہو جائے مسلمان ہو جائے آپ دی چاہت پوری ہو سکی آخری وقت تک کہندے رہے چچا میرے کان دے اندر کلمہ پڑھ دے لیکن آپ دی چاہت پوری ہو سکی نہیں اس تو بعد اللہ نے نبی دے مقام دیتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقام کیے عظمت کیے شان کیے کہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے مقام کیے قربانیاں کینے کہ اللہ دی رضا دی خاطر اپنے بیٹے اور اپنے بیوی نو میدان صحرا دے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں مقام کیے عظمت کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی جو دین اسلام سانو دیتا ہے ملت ابراہیمی ہے آپ دی جد دے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے مقام اتنا بڑا ہے شان سنامن تے آئیے تے قرآن دے اندر اتنا ذکر ہے اتنا مقام ہے لیکن ان سننا آپ دی چاہت آ گئی ہے قرآن سننا سورۃ ابراہیم میں اپنی بات نہیں کر رہا اللہ فرماندے نے کہا اراغبن انت ان آغیتی یا ابراہیم وَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا سیدنا ابراہیم بتاں نو نہیں مندے تے باپ حاضر ہے او چاہندا ہے کہ بتاں دی عبادت کیتی جائے باپ کہندا ہے کہ میرے بیٹے ابراہیم تو میری بات نہ مننے وَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ میں تینوں رجم کر دے ماگا تینوں زمین دے اندر زندہ دنسا کے تے پتھر مارے جان گے تے باپ اگو کہندہ ہے بیٹا کہندہ ہے باپ نو کہا سلام
باپ سلام کر کے ادب کر کے یہ اندر ایک سارے واسطے سبق ہے باپ کافر بھی ہوئے تو اسی پھر بھی فرما برداری کرنی ہے اسی تو آج مسلمان باپ دی نمازی دی نہیں فرما برداری کر لے نبی ابراہیم کے اندر کہاں سلام علیک سا استغفرک ربی انہو کان بی حفیہ اے میرا ابو جان تھوڑے تے سلامتی ہوئے تے میں دعا کردہ اپنے رب تو کہ اللہ تعالیٰ دونوں معاف کر دے وے انہو کان بی حفیہ او میں ابراہیم میرے تے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے میرا دوست ہے میری بات نو انشاءاللہ اللہ ماننگا وے گا اے ابراہیم دی چاہتے سا استغفرک ربی میں اپنے رب تو دعا کران گیا اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اللہ میرے بابا نو جنت عطا کر دے آؤ گو غور کرنا صحیح بخاری پڑھو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا قرب قیامت میدان معاشر دے اندر سارے نبی جمع نے ساری کائنات دے لوگ جمع نے اوتے سارے نبیان دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم کھڑے نے اچانک اپنے پاؤں دی طرف نظر دوڑان دے نے آپ دے پاؤں دے اندر مینڈک نما ایک بچھو زبا ہویا پیا ہے تے آپ سیدنا ابراہیم او دے اوتے قدم رکھ کے کہندے نے اللہ ایک ہی چیز ہے ویک دینے کہ کسی نبی دے ہور میں گوشت گوتھڑا نہیں پیا ہویا میرے اگے کیوں پیا ہے کی چیز ہے نبی میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا اے ابراہیم اے تیرا باپ آذر ہے جڑا ساری توحید تے ایمان نہیں گیا کہ آیا جڑا سادہ نہیں بنا اسی انہوں دوڑا بنان دیتا نہیں تو ابراہیم کہن گے اللہ سا استغفرک ربی میں ابراہیم دے ہی تچاہت سی کہ میرا باپا کی جائے جنت دے اندر داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم دی بھی چاہت پوری کی تھی نہیں کیوں کیونکہ میں رب ہاں اللہ نے دسا کہ میں رب ہاں وہ میں بادشاہ ایمیں دوکھے چھ زندگی نہ گزارو ایمیں دنیا دی گنگا چھ گپا شپا زندگی نہ گزارو صرف و صرف کون رب ہے او دے مطابق زندگی گزرے گی باقی سارا دکھ ہے باقی سارا فراڈ ہے باقی ساری گپ ہے سچ اور حق یہ ہے کہ کون بادشاہ ہے اللہ ہے اس تو سوا سارا دکھ ہے وہ دی چاہت ہے جنہوں چاہے گا اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا ایتھے نبی پاک دی چاہت پوری نہیں ہو رہی ابراہیم دی نہیں ہو رہی سیدنا نوح دی نہیں ہو رہی عیسیٰ دی نہیں ہو رہی موسیٰ دی نہیں ہو رہی تیری تے میری کی اوقات ہے اسی تا بندیاں دے دور دور تک ساری تا نافرمانیاں نہیں موقع دیا ساری چاہت کی میں پوری ہو سکتی وہ نبی سن وہ رسول سن جنہاں لوگ اللہ تعالیٰ نے جنت نیک کے دے دیتی ہوتا کنفرم جنتا نرم آگے بھی بنا دیتا کہ آگوگ جڑے سارے نبیاں تے ایمان لیں گے جنت جامل گے انہاں نبیاں دا ساتھ بھی دے گا اس تے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے موگو میں بادشاہ ہاں میری زمین میرا آسمان میرا نظام میری دنیا میرے بندے سارا کچھ میرا ہے تو چاہت بھی کیندی ہوئے گی میری ہوئے گی او دی چاہت دا انکار ہو سکدا سارے بوگو او دی شان دا انکار ہو سکدا ذرا ایک بوگو او دی شان دا انکار ہو سکدا او دی شان دا انکار ہو سکدا او دی چاہت دا انکار ہو سکدا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا کوئی کر سکتا انکار ذرا بومو تو صحیح کوئی کر سکتا ہے اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک ہے کنگا کنگ جہانہ دا کون کرے انکار ربا توے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے ربا توے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کہ نہ ساری عمر نہ نیتیا ویدے فیدیا کتنے بدبخت نے کہ نہ سارے عمر نہ نیتے کوئی غب دے پھرن مسیتے شوق ازان دا
کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار ربا جڑے موکی تیرے گھراں وچ آندے نے بھر بھر جھونگیاں گھراں نو جاندے نے ربا جڑے موکی تیرے گھراں وچ آندے نے بھر بھر جھونگیاں گھراں نو جاندے نے تو رکھنے آپ خیال کون رکھدا ہے تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار یہی آج دے جمعے دا سبق ہے کہ انگاں دی بادشاہت ہے او دی شان دا انکار ہو سکدا اوہی طاقتور ہے ساری ساری زندگی دے اندر کیندی چاہت ہوئے گی دکھ آ جائے تو کیا کریے انہا گنگا ہی و انہا ہی راجعون سکھ آ جائے تو کیا کریے انہا تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے اپنے آپ دے اندر تکبر تے اپنی جوانی تے اپنی سنگائیاں تے کوئی مان ہونا چاہیے نہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب